اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم اور جب تمہیں پہنچی مصیبت قد تحقیق اصبتم تو تم پہنچا چکے مثلیہا اس کی مانند یعنی تم دگنی پہنچا چکے کل تو تم اب کہنے لگے انا ہاذا یہ کہاں سے آ گئی کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہوا وہ من اندی انفسکم یہ تمہاری جانوں ہی کی وجہ سے ہے تمہاری وجہ سے آئی ہے. تو جب آپ دیکھیں غزوہ بدر ہوا ہے غزوہ بدر اس میں کیا ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی اور کافروں کے مارے گئے تھے 70 لوگ مارے گئے 70 کو قیدی بنایا گیا. اب قیدی بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ یہ جو قیدی ہیں اول تو قیدی بنانا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو ختم کرنا چاہیے تھا. بہرحال قیدی بنایا گیا. پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے کہ آپ چاہیں تو فدیہ لے لیں چاہیں تو ان کو آپ جو ہے مار دے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے تو کس سے کرتے تھے مشورے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے کہا مسلمانوں کی جو رائے تھی انہوں نے کہا کہ ہم فدیہ لے لیتے ہیں ہم معاوضہ لے لیتے ہیں ہم پیسے لے لیتے ہیں. کیوں ہمارے پاس کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں ہمارے بھائیوں طرح رشتہ داریاں بھی ہیں ہماری ان کے ساتھ تو ہم ایسے کرتے ہیں ان سے مال لے لیتے ہیں فدیہ لے لیتے ہیں. جو مال ان سے ہمیں حاصل ہوگا اس سے ہم کیا کریں گے کہ اس سے یہ کریں گے کہ ہمیں فائدہ ملے گا کہ ہم جنگی سامان خریدیں گے کیونکہ ان کے پاس جنگی سامان بھی نہیں تھا. تو اس سے ہمارے جو یہ اسی چیز کو تقویت ملے گی کہ ہمارے پاس سامان زیادہ ہوگا آئندہ ہم پھر لڑائی جو ہے ظاہر لڑائیاں جنگ کرنی پڑتی ہے تو ہمارے پاس سامان ہوگا تو ہم آسانی سے ہم بھی لڑائی پھر شامل ہو سکیں گے. تو اب یہ تھا کہ انہوں نے نا فدیے والی بات سب نے زیادہ قبول کی. اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اللہ کو آپ کی یہ بات ناپسند آئی ہے کہ آپ نے فدیہ لے لیا مطلب کہ یہ پسند نہیں آئی اللہ کو یہ بات. بہرحال انہوں نے فدیہ لے لیا. ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور پیغام تھا. یہ پیغام تھا کہ اب آپ نے فدیہ لے لیا ہے نا فدیہ اگر لینا ہے تو آپ کے آئندہ 70 جو تم نے 70 کوئی قیدیوں کا فدیہ لیا ہے 70 صحابہ کرام شہید بھی ہوں گے آئندہ. اب کیا ہوا اب یہ بات ان کے ذہن میں تھی نہیں. اب جب غزوہ احد ہوا ہے تو اس میں 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے. اب یہی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اولما اصابتکم مصیبت اور جب تمہیں مصیبت پہنچی مصیبت کیا تھی شکست جب تمہیں غزوہ احد میں شکست ہوئی قد اصبتم مثلیہا تو تم اس سے دگنی تم بھی پہنچا چکے. تمہیں تو تمہارے تو 70 شہید ہوئے ہیں تم نے کافروں کے 70 مارے اور 70 کو قیدی بنایا. کل تم اب جب تمہیں شکست ہوئی تو تم نے کہا ہمارے صحابہ کرام شہید ہوئے تم نے کہا انا ہاذا یہ کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا. اللہ فرماتے کل آپ سے ان سے کہہ دیجیے ہوا من اندی انفسکم یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے تمہارے ہی فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے کہا تھا اس وقت فدیہ لے لیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے اگر ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے تو کتنی بڑی اعلیٰ چیز ہے. اب یہ اسی وجہ سے ہوا. ایک تو وہ چیز تھی اور دوسری یہی چیز جو ہم غزوہ احد کے اندر پڑھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تھا تو مشورہ ہی غلط ہوا تھا کہ جب صحابہ کرام کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو مدینے کے اندر لڑائی کرنے کی ہے تو آپ سارے سمجھتے تھے اس بات کو تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے باہر نکل کے لڑائی کرنی ہے تو ہم خوب جم کے لڑ لیں گے یہاں ہوں گے تو ہماری فیملی ہماری مطلب بہن بھائی ہیں تو ان کے سامنے یعنی کہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہاں لڑتے یعنی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی اور اس رائے کے مطابق لڑتے تو شاید یہ والا ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مشورہ تھا نا یہاں سے ہی کام خراب ہوا تھا مشورہ غلط ہوا. بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جگہ متعین کی پھر وہ آپ سے نے یہ بات واضح کہی تھی. آپ جہاں بھی پڑھ لیں وہاں پہ یہ بات آپ سے کا واضح فرمان تھا کہ فتح ہو یا شکست آپ لوگوں نے جگہ نہیں چھوڑنی. پھر دیکھیں جگہ انہوں نے چھوڑ دی جیت گئے تھے لیکن آپ نے فرمایا جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں نہیں کہوں. انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. جگہ چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ سارے مال غنیمت سمیٹنے میں لگے تو پیچھے سے ایک دم کافروں نے آ کے دوبارہ حملہ کیا. جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوا تمہاری کمائی کی وجہ سے ہوئے. کیسے یہ نا انسان کہتا ہے قرآن میں بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ
مصیبت کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جو بھی تمہیں مصیبت آئے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہی کوئی عمل کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے، ہمارا ہی عمل خراب تھا. ہاں اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے ہمیں یعنی ہمارے اوپر آئے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو دوسروں کو نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے فلاں کیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر تکلیف آ گئی. ٹھیک ہے، اس طرح اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جو مصیبت آتی ہے انسان کو اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. اب دیکھیں کہ کسی کو یہ نہیں ہے کہ آپ عمل برا کرتے رہیں یا بسم اللہ پڑھ کے آپ چوری کر لیں، یا اب یہ نہیں ہے آپ غلط کام کر رہے ہیں، یا آپ دیکھیں جیسے تویز ہوتا ہے، تویز آپ لوگوں نے تویز جو ہے وہ گلے میں اپنے بچوں کو پہنا لیا کہ ہمارے بچوں کی اب حفاظت ہو گئی، اور خود آپ نہ نماز پڑھیں، نہ ذکر کریں، نہ آیت الکرسی پڑھیں، نہ چاروں کل پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں اور کہیں کہ ہمارا بچہ تو محفوظ ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ ایمان کا ہلکا درجہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ تکلیف اب عمل بھی کرنا چاہیے. اب یہ آپ سے سب نے کھڑا کیا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، جگہ چھوڑ دی اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ شکستگی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تمہیں فتح دے سکتا تھا لیکن اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہے. کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اور یہ دیکھیں اللہ فتح دے سکتا تھا لیکن اللہ نے فتح نہیں دی کیونکہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے. کیونکہ یہ تو بھی غزوہ احد ہوا ہے، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا ہے، اس کے بعد بڑی بڑی لڑائیاں ہونی تھی. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حالات پیدا کیے اور یہ سارا کچھ تاکہ آئندہ ان سے غلطیاں نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیا کہ اللہ تو تمہیں فتح دے سکتا تھا لیکن اللہ نے فتح کیوں نہیں دی؟ تاکہ تمہاری تربیت ہو سکے، تم سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر نادم ہو اور آئندہ تم نہ کرو. پھر دیکھیں ہم نے سبق کے اندر پڑھا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف بھی کر دیا. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے رہیں. پھر دیکھیں اللہ فرماتی ہیں وما اصابکم، اور جو تمہیں پہنچی یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو مصیبت تمہیں پہنچی اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے تھا. اللہ کے حکم سے وہ تکلیف لکھی تھی، وہ ایسے ہی آنی تھی. ہم کہتے ہیں یہ تکلیف کیوں آ گئی، یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ پریشانی کیوں آ گئی، یہ حالات کیوں آ گئے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لکھا ہوا تھا. جیسے ہم پڑھے تھے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن دو جماعتیں ملی، وہ تکلیف تمہیں آئی، وہ اللہ کے حکم سے آئی. کیوں آئی؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ پہچان کروا دے ایمان والوں کی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کروا دے. اب کیونکہ اس میں دیکھیں جیسے یہ لوگ نکلے ہیں غزوہ احد کے لیے، 1000 کا لشکر تھا. عبداللہ بن ابی کی بھی خواہش تھی کہ مدینے کے اندر لڑائی مدینے کے اندر ہی رہ کے کی جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی. بہرحال جو صحابہ کرام کی رائے تھی اس کو پسند کیا گیا، زیادہ صحابہ کرام کی رائے کو، اور باہر نکل کے لڑائی کی گئی. تو اب یہ جو تھا، یہ دیکھیں کتنا بڑا منافق تھا. یہ ساتھ تو تیار ہو گیا لیکن جیسے ہی آگے پہنچے مقام شہود پر تو اس نے 300 لوگوں کو بہکا دیا. 1000 کا لشکر اور 300 لوگوں کو بہکا کے لے آیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم یہاں سے واپس چلیں گے. اب دیکھیں 1000 کا لشکر تھا، 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا. ایک صحابی تھے، اس نے اتنا کہا کہ نہ جاؤ، اپنی قوم کو چھوڑ کے نہ جاؤ. اپنے نبی کو رسوا کرنا چاہتے ہو، اپنی قوم کو رسوا کرنا چاہتے ہو کہ اب آپ ساتھ آئے ہو اور یہاں سے واپس جا رہے ہو. لیکن وہ نہیں سمجھا کیونکہ وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ لوگ ناکام ہو جائیں. اچھا اس نے کیا کیا؟ 300 لوگوں کو بہکا کے واپس لے آیا. اس سے بھی ہمتیں ٹوٹ گئی تھی تھوڑی. بہرحال 700 لوگ رہ گئے. پھر بھی یہ اللہ نے ان کو فتح تو دے رہی تھی لیکن وہ ان کی اپنے کام کی خرابی کی وجہ سے جو جگہ چھوڑ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہچان کروانا چاہتا تھا ایمان والوں کی اور منافقوں کی. اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ اللہ پہچان کروا دی ان کی نافقوا، جو منافق ہیں. وَقِيلَ، اور ان سے کہا گیا منافقوں سے، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا، کہ تم آؤ، قَاتِلُوا، تم بھی لڑو، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں، أَوِ ادْفَعُوا، یا دفاع کرو، تم بھی آؤ اور لڑائی کرو. تو وہ کیا کہنے لگے؟
لڑائی کرنا، ایک ہوتا ہے میدان کے جنگ میں لڑائی کر رہے تھے، اور جیسے آپ نے دیکھا دفاع کون کر رہے تھے؟ عبداللہ بن جبیر کو آپ سے صحابہ کرام کو وہاں پہ کھڑا کیا تھا، آپ نے دفاع کرنا ہے، دیکھنا ادھر سے کوئی آ تو نہیں رہا، تو یہ ہوتا ہے دفاع۔ تو انہوں نے کیا کہا منافقوں نے؟ قالو، انہوں نے کہا لو نعلم، اگر ہم جانتے قتالا لڑنا، لتبعنکم، تو ہم تمہارے ساتھ تمہاری ضرور پیروی کرتے۔ ہم للکفری، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ للکفری، کفر کے لیے، یوم اذن، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، اس دن وہ کفر میں زیادہ قریب تھے، منہم للایمانی، بنسبت ایمان کے۔ ایسی بات انہوں نے کہی کہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم للکفر یوم اذن اقرب منہم للایمان، اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں سے ایسی بات، ما لیسا، کہ جب کہ نہیں تھا، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما یکتمون، جو وہ چھپا رہے تھے، الذین، اور وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا، اور خود بھی بیٹھے رہے، وہ جو غزوے میں نکلے تھے، جو جنگ میں نکلے تھے، ان کے لیے کہا، خود وہ نہیں گئے، خود بہانے کر لیے، اور جو اللہ کے راستے میں نکلے تھے ان کے لیے کہنے لگے، وقعدوا، اور خود بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو وہ وہاں پہ نہ مارے جاتے۔ تو قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، قل فدراؤ، تم ہٹاؤ، ان انفسکم الموت، اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، کہ یہ جنگ میں گئے ہیں اس لیے مارے گئے ہیں، اگر یہ گھر میں رہتے، لڑائی میں نہ جاتے تو مارے نہیں جانا تھا۔ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ اس دن 70 منافق جو تھے مارے گئے، 70 منافق جو تھے گھر میں بیٹھے مر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ یہ ایک وجہ سے ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ یہ تو یہ بات پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا، انہوں نے تب بھی پیچھے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ ہماری بات مانتے، ہماری اطاعت کرتے، یہ کیوں غزوے میں چلے گئے، یہ کیوں جہاد میں چلے گئے، یہ گھر میں ہوتے تو یہ نہ مارے جاتے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی تھی کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو موت تو تمہیں آنی ہی آنی ہے، لیکن اگر تمہیں اللہ کے راستے میں موت آ گئی تو یہ سب سے بہترین موت ہے، موت تو آنی ہے۔ یعنی ہر چیز کا انجام، جیسے ہمارا انجام کیا ہے؟ موت ہے۔ تو اللہ کے راستے میں آئے یا گھر بیٹھے آئے، تو وہ موت سب سے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آئے۔